جب سارے باہر چلے گئے تو میں نے حمید کی طرف دیکھا۔ اس کی نفسیاتی حالت اس وقت ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک معصوم بچے نے غصے کے عالم میں اپنا من پسند کھلونا توڑ دیا ہو اور اب پچھتا رہا ہو۔ میں نے اس وقت اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دلاسا دینے لگا۔ اس کے اندر پہلے ہی بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، مگر وہ صبر کیے ہوئے تھا۔ میرے اس ہمدردانہ رویے کی وجہ سے اس کے صبر و ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں جو بڑھتے بڑھتے ہچکیوں میں بدل گئیں۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا تاکہ اس کے اندر کا غبار نکل جائے۔ یہ غبار اس نے نہ جانے کب سے اپنے سینے کے اندر روک رکھا تھا۔ جب طوفان گزر گیا تو سکون ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور باتوں باتوں میں اس کو اقبالی بیان دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اقبالی بیان سنایا۔ اس دوران وہ بار بار جذباتی ہو جاتا تھا اور میں اسے سنبھالتا تھا۔ اس دوران میں اپنی ضرورت کے مطابق اس سے سوالات بھی پوچھتا رہا۔ اس کا اتنا لمبا بیان میں ذرا اختصار سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بیان کے دوران کہا تھا کہ اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے۔ رشید اور حمید کا باپ لوہاروں کا کام کرتا تھا اور ایک ماہر کاریگر تھا۔ اس نے بچپن میں ہی دونوں لڑکوں کو اپنے ساتھ کام میں لگا لیا تھا۔ ان کی اکلوتی بہن نور بی بی عرف نورہ دونوں بھائیوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ رشید سب سے بڑا تھا، اس کے بعد نورہ تھی اور حمید نورہ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس نے ایسا قد کاٹ نکالا تھا کہ نورہ سے بڑا لگتا تھا۔ ان کی آمدنی اچھی خاصی تھی جس کی وجہ سے گھر میں خوشحالی تھی۔ نورہ باپ اور دونوں بھائیوں کی لاڈلی تھی اور اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ جب ان کا باپ مر گیا تو اس کے بعد بھائیوں نے نورہ کو اس کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور اس کے لاڈ اٹھاتے رہے۔ وہ اسے شہر سے کپڑے اور دوسری اشیاء لا کر دیتے تھے۔ اس لاڈ پیار کے ماحول میں نورہ جوان ہوئی تھی۔ وہ کچھ خود سر اور آزاد خیال ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہر بات منوانے کی عادی ہو گئی۔ پتہ نہیں کس طرح اس کے تعلقات حشمت سے ہو گئے اور دونوں چوری چھپے ملاقاتیں کرنے لگے۔ اگرچہ یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں تھیں مگر دیہات میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ اسی طرح نورہ اور حشمت کے قصے بھی لوگوں کے کانوں تک پہنچنے لگے اور پھر دبی دبی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ کئی بار دونوں بھائیوں نے نورہ کو مارا پیٹا بھی مگر وہ ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ رشید اور حمید کو پتہ لگا تھا کہ وہ اکثر راتوں کو جب سب سوئے ہوئے ہوں اٹھ کر باہر نکل جاتی ہے جہاں ایک خاص جگہ پر حشمت اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور اس پر سختی کر دی تاکہ وہ رات کو باہر نہ نکل سکے۔ وقوعے والی رات اچانک حمید کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بہن اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر باہر والا دروازہ دیکھا، کنڈی کھلی ہوئی تھی اور نورہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ حمید کا خون کھولنے لگا اور اس نے فوراً بڑے بھائی کو جگا دیا اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ دونوں غیرت کے جوش میں نورہ اور حشمت کے قتل کا ارادہ کر کے نکلے تھے۔ رشید نے کلہاڑی اٹھا لی اور حمید نے ایک نوکدار سلاخ لے لی۔ وہ کھیتوں سے ہو کر آگے نکلے تو پھلوں کے باغ کے نزدیک پہنچ گئے۔ چاندنی رات میں درختوں کے بیچ نورہ اور حشمت صاف نظر آ رہے تھے۔ غالباً انہوں نے بھی حمید اور رشید کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے آتے دیکھ کر حشمت خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ رشید نے حشمت کو بھاگتے دیکھا تو کلہاڑی لے کر اس کے پیچھے بھاگا۔ حشمت خاصا دور نکل گیا تھا۔ امید نہیں تھی کہ رشید اس کو پکڑ لے گا۔ ادھر حمید شکار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر تل ملا کر بہن کی طرف بڑھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سلاخ پھینک کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی اور پوری قوت سے دبانے لگا۔ نورہ نے بہت ہاتھ پیر مارے اور اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی لیکن حمید کے سر پر خون سوار تھا اور وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے گردن نہ چھوڑی۔ نورہ نے اس کی گردن پر ناخن گاڑ کر اس کی کھال ادھیڑ دی، اس کے بال کھینچے مگر حمید نے گرفت ڈھیلی نہ کی۔ پھر نورہ کی مزاحمت دم توڑنے لگی اور آخر اس نے حمید کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اتنی دیر میں رشید واپس آ گیا۔ وہ حشمت کو پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے نورہ کی لاش دیکھی تو پریشان ہو گیا مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ دونوں نے صلاح مشورے کے بعد باغ کے قریب واقع نشیب میں ایک گہرا گڑھا کھود کر لاش اس میں دبا دی اور اوپر مٹی ڈال کر اچھی طرح برابر کر دی۔
اس کے بعد وہ گھر آ گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو بھی جگا لیا اور اسے بتایا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ ماں نے یہ سنا تو رونے لگی۔ دونوں بھائیوں نے اسے ڈرایا کہ بیٹی تو مر گئی ہے اور اب وہ اگر رونا دھونا مچائے گی تو بیٹوں سے بھی جائے گی، دونوں پھانسی چڑھ جائیں گے۔ ماں نے جب دونوں جوان بیٹوں کی موت کے متعلق سوچا تو اپنے آنسو اور اپنے بین سینے کے اندر دبا لیے۔ دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا کہ محلے داروں میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ نوراں اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ ماں کو بھی انہوں نے یہی پٹی پڑھا دی کہ سب کو یہی بتائے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں نے حمید سے پوچھا، اپنی بہن کو تم لوگوں نے مار کر دفن کر دیا تھا اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ کپور تھلہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہے، اس کے بعد یہ کیوں مشہور کیا کہ نوراں وہاں بیمار ہو گئی ہے اور رشید اس کی خبر لینے گیا ہے؟ اس کے جواب میں اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے مجھے احساس ہوا کہ وہ جرم تو کر بیٹھے تھے، اب مختلف طریقوں سے اس پر پردے ڈالنے کی کوشش میں تھے۔ ان دونوں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے وہ نوراں کی شدید بیماری کی افواہ اڑائیں گے اور پھر رشید اس کی خبر گیری کے بہانے کپور تھلہ جائے گا اور 2-3 دن وہاں رہ کر اطلاع بھجوائے گا کہ نوراں بیماری کی وجہ سے مر گئی ہے اور اسے کپور تھلہ میں ہی دفن کر دیا گیا ہے۔ حمید نے یہ بھی بتایا کہ جب ہندو ASI انہیں تھانے لے جانے آیا تھا تو اس وقت رشید بھی حمید کے ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے ASI شنکر کو رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ تھانے جا کر یہ کہتے کہ رشید کپور تھلہ گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کا بیان لکھ کر اس کے دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد میں نے مزید ثبوت کے لیے نوراں کی مٹھی سے ملنے والے بالوں اور ناخنوں سے ملنے والے گوشت کے ریزوں کا تجزیہ کروانا تھا کہ یہ بال اور ناخنوں میں پھنسا ہوا گوشت حمید کے ہی ہیں۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک پولیس پارٹی تشکیل دی اور اسے ASI کی قیادت میں کپور تھلہ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے حمید سے وہاں کا ایڈریس لے لیا تھا۔ اگلے روز رشید کو بھی گرفتار کر کے تھانے میں لایا گیا۔ میں نے اس کا بیان بھی لے لیا۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، مگر جب میں نے اسے حمید کا بیان دکھایا اور یہ بتایا کہ نوراں کے قتل کا پول کھل چکا ہے تو وہ بیان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے بھی حمید کے بیان کی تصدیق کر دی۔ میں نے اپنے ASI کو ٹریننگ دینے کے لیے یہ مقدمہ اس سے تیار کروایا اور ساری کارروائیاں اس کے سپرد کر دیں۔ ہم نے یہ مقدمہ تیار کر کے عدالت میں سماعت کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے مقتول عباس کے قتل کی تفتیش شروع کی تھی اور بیچ میں نوراں کے قتل کا کیس کود پڑا تھا۔ میں لا علمی اور نادانستگی میں اس قتل کا سراغ لگا بیٹھا۔ اب ایک بار پھر میں وہیں کھڑا تھا جہاں سے چلا تھا۔ عباس کے قتل کی تفتیش میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک دشوار اور پیچیدہ تفتیش کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ عباس کے قاتل کو پکڑنے کا چیلنج میں نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن میرے پاس ایسا کوئی سراغ نہیں تھا جس کی مدد سے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا پاتا۔ میں عباس کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے سراغ لگاتا ہوا جن راستوں پر اپنی تفتیش کو آگے بڑھاتا رہا تھا وہ تمام راستے نوراں کی قبر تک جا کر ختم ہو گئے۔ نادانستگی میں میں ایک اور ہی قتل کا سراغ لگا بیٹھا تھا۔ نوراں کے قتل کا مقدمہ ابھی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ 2-3 پیشیاں ہو چکی تھیں۔ نوراں کے بھائیوں رشید اور حمید نے ایک بڑا ہی قابل ہندو وکیل کھڑا کیا تھا۔ اس کا پورا نام مجھے بھول گیا ہے، صرف ورما یاد رہ گیا ہے۔ ورما بڑا محنتی اور کام کے سلسلے میں ایماندار وکیل تھا۔ وہ پوری تیاری کر کے عدالت میں آتا تھا اور اس کی جرح بڑی سخت ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے موکلوں کو بچانے یا کم سے کم سزا دلوانے کے لیے کوئی نہ کوئی نکتہ نکال ہی لیا کرتا تھا۔ میں نے یہ کیس اپنے نالائق ہندو ASI شنکر کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے رشید اور حمید سے رشوت لینے کے چکر میں بڑی سختی سے سرزنش کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آئندہ اس کی رشوت خوری یا کسی قسم کی بددیانتی کی رپورٹ ملی تو اس کے خلاف اوپر تک رپورٹ بھجواؤں گا۔ شنکر نے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میرے کہنے کے مطابق شنکر پوری تیاری کر کے عدالت جاتا تھا۔ ویسے بھی میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کیا تھا اور کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا تھا۔ میں ان دنوں صرف عباس کے قتل کا سراغ لگانے کے لیے اپنا دماغ کھپا رہا تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا عباس کے قتل کی فائل دیکھ رہا تھا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک نوجوان مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ اپنا نام حشمت بتاتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ حشمت وہی نوجوان ہے
جس کا مقتولہ نوراں کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا، اور وہ قتل والی رات رشید اور حمید کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ اپنے دفتر کے سرکاری کام سے کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بلوا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک لمبا تڑنگا صحت مند نوجوان اندر آیا اور اس نے جھک کر مجھے سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبرو اور مردانہ وجاہت سے بھرپور نوجوان تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے چاہا جائے۔ پھر مجھے نوراں یاد آ گئی، جو محاورتاً ہی نہیں بلکہ حقیقتاً حشمت پر مر مٹی تھی۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدہ کرنے والا یہ عاشق نامراد اسے کڑے وقت میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کا صحت مند جسم اور قد و قامت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ بھاگنے کے بجائے نوراں کے بھائیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تو اکیلا ہی دونوں پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ مجھے اچانک اس پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں مر گیا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا اور بولا، کچھ بھی نہیں۔ تم نوراں کو چھوڑ کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا کر کہا۔ صرف تمہاری بزدلی کی وجہ سے وہ ماری گئی۔ میں نے غصے سے کہا، اگر تم مردوں کی طرح مقابلہ کرتے تو اپنی جان کے ساتھ ساتھ نوراں کی جان بھی بچا سکتے تھے۔ وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور پھر آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، اور پھر اس کا ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اتنا خوبصورت جوان مرد کمزور عورتوں کی طرح آنسو بہاتا ہوا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں یوں اسے حیرت سے دیکھنے لگا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ مجھے وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت بزدل انسان ہوں، حشمت نے اپنے آپ پر قابو پا کر کہا۔ اتنا صحت مند ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کا نام سن کر یا کسی کو لڑتا ہوا دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ اپنی اسی بزدلی کی وجہ سے میں نوراں کو موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نوراں کے قابل نہیں تھا، بلکہ میں اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہی سوچ کر محض اپنی دلچسپی کی خاطر میں نے اسے کریدنا شروع کیا تو اس نے اپنا آپ پوری طرح کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میری اس کے ساتھ بڑی طویل باتیں ہوئی تھی، میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حشمت ابھی 3-4 سال کا تھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلی ماں روایتی ستیلی ماؤں جیسی نکلی، اور اس نے حشمت کو وہ پیار اور توجہ نہ دی جس کی اسے ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس کا باپ نئی نویلی بیوی کے ساتھ مست اور مگن ہو گیا۔ جب ستیلی ماں کے اپنے بچے ہو گئے تو اس نے بات بے بات حشمت کو مارنا پیٹنا اور ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیا۔ باپ کا رویہ بھی بیگانوں جیسا ہی تھا۔ ان حالات میں حشمت پلا بڑا تھا۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہر وقت ڈرا اور سہما رہنے لگا تھا۔ ان حالات میں وہ جوان ہوا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بڑا صحت مند اور خوبصورت جوان نکلا تھا، لیکن نفسیاتی طور پر بڑی ہی کمزور شخصیت رکھتا تھا۔ اس کے متعلق صحیح رائے تو کوئی ماہر نفسیات ہی دے سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شیر جیسے جسم میں گیدڑ جیسا دل رکھتا تھا۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان لکھا اور اس کے دستخط کروا لیے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے گواہی کے لیے تیار کیا۔ اس کی حیثیت موقع کے گواہ کی سی تھی اور اس کی گواہی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے شنکر سے کہا کہ اگلی پیشی پر وہ حشمت کو بھی پیش کر دے۔ بہرحال کیس چلتا رہا۔ کیس مضبوط تھا، مگر ہندو وکیل ورما نے بڑی مہارت سے اس کا رخ موڑ کر فوری اشتعال ثابت کر دیا تھا۔ عدالت نے جلد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حمید نے اپنی بہن نوراں کا گلا دبا کر قتل کیا تھا، اس لیے اسے 7 سال اور بڑے بھائی رشید کو اعانت جرم اور اس پر پردہ ڈالنے کے جرم میں 4 سال قید کی سزا دی گئی۔ ورما کے کہنے پر انہوں نے اس سزا کے خلاف اپیل کر دی۔ ان کی اپیل منظور ہوئی اور سزا کم ہو کر بالترتیب 5 سال اور 2 سال رہ گئی۔ جس دن عدالت سے اس کیس کا فیصلہ ہوا، اس سے اگلے دن حشمت میرے پاس تھانے آ گیا۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ وہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ ان کو پھانسی ہوگی، اس نے پریشانی سے کہا۔ مگر وہ دونوں زندہ بچ گئے ہیں۔ وہ جب رہا ہو کر آئیں گے تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے یہ کہہ کر گواہی دینے کے لیے تیار کیا تھا کہ اس کی گواہی سے رشید اور حمید کو پھانسی کی سزا ہوگی، اور اس طرح وہ ان سے نوراں کے قتل کا انتقام لے سکتا ہے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی کہ وہ بالکل نہ گھبرائے۔ وہ رہا ہو کر آئیں گے تو میں ان کو سختی سے وارننگ دوں گا
اور ایک نیک چلنی کی ضمانت لوں گا۔ میں اسے خاصی دیر تک سمجھاتا رہا مگر مجھے لگتا تھا کہ میری کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑی۔ پھر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا تو میں نے غور سے سنا۔ میں تمہارا مجرم ہوں نوراں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں تمہارا انتقام بھی نہیں لے سکا، وہ دونوں بچ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ پھر وہ کچھ سوچنے لگا اور یوں سر ہلانے لگا جیسے کسی مسئلے پر غور کر رہا ہو۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا اور بڑبڑایا، یہ ٹھیک ہے، ہاں سارے مسئلے کا حل یہی ہے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے تھانے سے نکل گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ نہیں رکا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کا دماغ نہ چل جائے۔ وہ پیار کا بھوکا تھا اور زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے پیار دیا تھا، وہ بھی قتل ہو گئی۔ اس کا حشمت کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ تھانے کے صحن میں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اسے آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ اگلے دن تھانے میں یہ المناک اطلاع آئی کہ رات حشمت نے چھت کے شہتیر میں پھندا باندھ کر خودکشی کر لی ہے۔ میں خود موقع پر گیا۔ یہ کڑیوں والی چھت تھی جس کے درمیان میں ایک بڑا سا شہتیر لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ چارپائی کی ادوائن کا پھندا پڑا ہوا تھا اور پھندے سے حشمت کی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی گردن کھنچ کر لمبی ہو گئی تھی اور آنکھیں حلقوں سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ مجھے اس نوجوان کی حرام موت کا بڑا افسوس ہوا۔ اصل میں اس کی موت کے ذمہ دار اس کا باپ اور ستیلی ماں تھے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جب میرا عملہ حشمت کی لاش کے لیے جا رہا تھا تو میرے دماغ میں اس کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے کہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ حشمت کی المناک موت کے ساتھ عشق و محبت کا یہ خونی ڈرامہ ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، پیار کی سلیب پر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ دوسری طرف عباس کے قتل کو 20-22 دن گزر چکے تھے۔ عباس کا قتل میرے لیے معمہ بن گیا تھا جو کسی طرح حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈی ایس پی ایک ہندو تھا جس کا نام جگدیش تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بڑا متعصب ہے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ وہ عباس کے کیس کے متعلق پوچھتا رہتا تھا کہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ اب اتنے دن گزر جانے کے بعد اس نے میری جان کو آ جانا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری مدد کرے اور اپنے نام لیوا کو ایک بت پرست کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے۔ یہ دعا مانگ کر میں مطمئن سا ہو گیا کہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اگلے دن تھانے میں بیٹھا ہوا تھا جب قصبے کا نمبردار آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عمر آدمی تھا۔ نمبردار نے جب اس آدمی کا تعارف کروایا تو میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا نام شکور ہے، نمبردار نے کہا، اور یہ مقتول عباس کا دوست ہے، یہی اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے نمبردار کو باہر بیٹھنے کو کہا تو وہ سلام کر کے باہر چلا گیا۔ میں نے شکور کے ساتھ 2-4 باتیں ویسے ہی کی تاکہ اس کی جھجک ختم ہو جائے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ اس کا دوست عباس قتل ہو گیا ہے؟ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ اسے ابھی نمبردار سے یہ خبر ملی ہے۔ شکور نے یہ بتا کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ عباس کا دوست نہیں بلکہ عباس کے دوست کا ملازم ہے اور وہ اس کے حکم پر عباس کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ تم کس کے ملازم ہو؟ میں نے شکور سے پوچھا۔ میں دراب صاحب کا ملازم ہوں، شکور نے بتایا۔ ان کی شہر میں بہت بڑی حویلی ہے۔ میں نے شکور سے عباس اور دراب کے متعلق بہت سے سوالات پوچھے۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ دراب خاندانی امیر تھا اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی تمام جائیداد کا اکیلا وارث تھا۔ عباس درمیانے سے خاندان کا تھا اور دراب سے اس کی دوستی اتنی پکی تھی کہ وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے شہر میں عباس کا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا جس میں عباس کے ہاتھوں مخالفوں کا ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تھانے نہیں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ عباس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دراب نے عباس کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے کسی جگہ روپوش ہو جائے، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ اسے اطلاع کر دے گا۔ اس مشورے کے بعد عباس اس گاؤں میں آ کر رہنے لگا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ اس لڑائی جھگڑے یا دشمنی کی وجہ کیا تھی، شکور نے بتایا کہ اسے پوری بات کا تو علم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جھگڑے کا باعث کوئی کامنی نامی لڑکی ہے۔ اس نے بتایا کہ کامنی عباس کے پیچھے گھر سے نکل آنے کو تیار تھی اور اس نے دراب سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔
دراب عباس کو شکور کے ذریعے پیغام بھجواتا رہتا تھا، کبھی زبانی اور کبھی تحریری۔ زبانی پیغام کیا ہوتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی خطرہ ہے، شکور نے کہا، دشمن تمہاری تلاش میں ہے، کامنی پر سختی کر دی گئی ہے، اور آخری پیغام یہ تھا کہ پنچھی اڑنے کو تیار ہے، وہ بھی تیار رہے۔ میں نے شکور کی باتوں پر غور کیا تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کامنی گھر سے بھاگ کر عباس کے پاس پہنچ گئی تھی، مگر اس کے دشمنوں کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے تعاقب کر کے موقع پر عباس کو قتل کر ڈالا اور کامنی کو اٹھا کر لے گئے۔ پنچھی اڑنے کو تیار ہے، اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ کامنی گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اندازہ میں نے اس وجہ سے لگایا تھا کہ جہاں عباس قتل ہوا تھا وہاں عورت کی موجودگی ثابت ہوتی تھی اور زنانہ جوتی کے کھرے بھی پائے گئے تھے۔ میں نے شکور سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ کامنی عباس تک پہنچ گئی ہے؟ کامنی عباس کے پاس پہنچ گئی تھی، شکور نے کہا، اسے میں نے دراب صاحب کے کہنے پر خود عباس تک پہنچایا تھا۔ تم نے کامنی کو کس جگہ پہنچایا تھا؟ میں نے پوچھا، اور یہ کس تاریخ کی بات ہے؟ شکور نے ذرا سا ذہن پر زور دیا اور انگلیوں پر دن گننے لگا۔ پھر اس نے وہ تاریخ بتائی جس دن اس نے کامنی کو عباس تک پہنچایا تھا۔ پھر اس نے گاؤں سے باہر وہی جگہ بتائی جہاں عباس قتل ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ جگہ اس نے اور عباس نے پہلے سے مقرر کر لی تھی، یہاں سے عباس نے کامنی کو لے کر کسی اور شہر نکل جانا تھا۔ میں نے شکور کی بتائی ہوئی تاریخ پر غور کیا تو یہ وہی تاریخ بنتی تھی جب عباس قتل ہوا تھا۔ اس طرح میں واقعات کی کڑیاں ملاتا گیا۔ میں نے شکور سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں، وہ میرے سوالوں کے جوابات دیتا رہا۔ بعض جگہ پر مجھے شک ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسی وقت اسے ساتھ لے کر دراب سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے لیا اور شکور کو ساتھ لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں تھانوں کی اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، اگر تھی تو سائیکلوں کی صورت میں۔ میں نے ایک تانگے کا بندوبست کر لیا تھا۔ ہم بسوں کے اڈے تک پہنچے اور وہاں سے شہر جانے والی بس پر سوار ہو گئے۔ دراب کے ملازم شکور کی رہنمائی میں ہم شہر کے ایک صاف ستھرے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں زیادہ تر امیر لوگ رہتے تھے۔ آخر شکور ایک عالی شان حویلی کے سامنے جا کر رک گیا اور بتایا کہ یہ دراب صاحب کی حویلی ہے۔ اس نے ہمیں انتظار کرنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ اس نے واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہمیں حویلی کے اندر لے گیا۔ اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور مشروب سے ہماری تواضع کی۔ اس دوران میں وہاں سجی ہوئی قیمتی آرائشی چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کا پردہ ہلا اور ایک خوش پوش پختہ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہ دراب تھا۔ ابھی شکور نے عباس کے متعلق بتایا ہے، دراب نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آیا، کیا یہ سچ ہے کہ عباس قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو آپ کے دوست کے قتل کی خبر دے رہا ہوں۔ میں اسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اس کے اتنے اچھے چہرے کے تاثرات میری بات سن کر بگڑ گئے اور وہ اضطراری حالت میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ وہ کبھی اپنی مٹھیاں بھینچتا اور کبھی ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مارتا۔ ساتھ ساتھ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ میں نے اپنی سماعت کی پوری قوت اس کی بڑبڑاہٹ سننے پر مرکوز کر دی۔ مجھے پوری بات تو نہ سنی، مگر ایک لفظ صاف سمجھ میں آ گیا۔ یہ لفظ تھا جیکب۔ یہ عیسائیوں والا نام تھا، اور یہ نام سنتے ہی میرے ذہن میں موقع واردات پر ملنے والی صلیب آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے اصل ملزم کا نام جیکب ہے، اور اطمینان بخش بات یہ تھی کہ دراب جیکب کو جانتا تھا۔ یہ جیکب کون ہے؟ میں نے دراب سے پوچھا۔ دراب نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے، دراب نے کہا، کہ عباس کو جیکب نے قتل کیا ہے۔ جیکب کون ہے؟ میں نے دراب سے پوچھا، اور اس نے عباس کو کیوں قتل کیا ہے؟ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، دراب نے کہا، اس طرح آپ سارا معاملہ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد دراب نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی۔ درمیان میں اس سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال بھی پوچھتا گیا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ دراب کے آباء و اجداد نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر نوابی تو ختم ہو گئی، مگر اس خاندان کے لوگوں کے دماغ سے نوابوں والی عادتیں نہ گئیں۔ انہوں نے اپنے طور طریقے نوابی ہی رکھے۔ دراب نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور پلا بڑھا تھا، اس لیے اس میں بھی نوابوں والی عادات پائی جاتی تھیں۔ ان عادتوں میں ایک گانا سننے کا شوق بھی تھا۔ وہ اکثر گانا سننے طوائفوں کے ہاں جایا کرتا تھا۔
عباس سے اس کی دوستی سکول کے زمانے سے تھی۔ یہ دوستی اس عمر میں آنے تک قائم رہی تھی۔ عباس درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور بڑا لائق اور ذہین طالب علم تھا، جبکہ دراب پڑھنے سیکھنے میں بس واجبی سا ہی تھا اور اکثر عباس سے مدد لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ان دونوں کے درمیان دوستی کا باعث بن گئی تھی۔ دراب عباس کی مالی مدد بھی کرتا رہتا تھا اور ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کے جواب میں عباس بھی ہر وقت دراب پر جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ دراب اکثر گانا سننے طوائفوں کے ہاں جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ شوق صرف گانا سننے کی حد تک ہی محدود تھا۔ وہ بدکاری کا قائل نہیں تھا اور نہ ہی اس کی نفیس طبیعت اس بات کی اجازت دیتی تھی۔ وہ عباس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ ایک دو غزلیں یا گانے سن کر آ جاتے تھے۔ وہاں کی تقریباً تمام گانے والیاں دراب کو جانتی تھیں اور اس کی بڑی آؤ بھگت کرتی تھیں۔ انہی دنوں پتہ لگا کہ بازار میں ایک نئی گانے والی امبالے سے آئی ہے اور آتے ہی دھوم مچا دی ہے۔ اس کے متعلق سنا گیا کہ جتنی وہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی آواز رسیلی ہے اور وہ مغنیہ کامنی بائی امبالے والی کے نام سے مشہور تھی۔ اس سے پہلے اس کی ماں نے اپنی جوانی میں بڑا نام کمایا تھا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس قسم کی طوائفیں صرف گانے بجانے کا کام کرتی تھیں، جسم فروشی کا دھندا نہیں تھا۔ اس کے باوجود چند عیاش قسم کے لوگ ان گانے والیوں پر عاشق ہو جاتے تھے۔ ان عاشقوں کو یہ گانے والیاں خوب الو بناتی اور پیسے بٹورتی تھیں۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ ان کے طور طریقے دنیا سے نرالے، ان کی چاہت، ان کی دوستی، دشمنی کا تصور بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اپنے جسم اور ناز و انداز کا کاروبار کرتی ہیں۔ ان کو سچی محبت صرف پیسے سے ہوتی ہے۔ پولیس والے اس دنیا کے باسیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دراب کامنی کی شہرت سن کر عباس کو ساتھ لے کر کامنی کے کوٹھے پر گانا سننے چلا گیا۔ انہوں نے کامنی سے ایک گیت اور دو غزلیں سنی۔ جتنی انہوں نے کامنی کی تعریف سنی تھی اس سے بڑھ کر پایا۔ اس کی آواز میں ایسا لوچ اور گداز تھا کہ سننے والا مسحور ہو جاتا۔ دراب اور عباس کامنی کے کوٹھے سے نکلے تو دراب نے محسوس کیا کہ عباس کچھ کھویا کھویا سا ہے۔ دراب کی ہر بات کا جواب وہ بس ہوں ہاں میں دیتا تھا۔ اس دن کے بعد سے عباس کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ گانا سننے کامنی کے کوٹھے پر ہی جایا جائے۔ دراب نے محسوس کیا کہ عباس کامنی میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کو بھول کر کامنی میں کھو جاتا۔ دراب نے عباس کو سمجھایا کہ وہ یہاں عشق و محبت کا کھیل شروع نہ کر دے۔ یہ لوگ ایسے جذبات کو نہیں مانتے، مگر عباس نے یہ کہہ کر اسے حیران کر دیا کہ یہ اس کے دل کا معاملہ ہے اور اس کا دل اس کے بس میں نہیں۔ اگر وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ عباس کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں تھا۔ وہ جوان اور وجیح تھا۔ کسی لڑکی کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے کامنی سے اظہار عشق کر دیا۔ کامنی نے بتایا کہ وہ پہلے ہی اس کی نظروں اور حرکتوں سے سمجھ چکی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ عباس محض اس کے جسم کا طلبگار ہے۔ عباس نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ دل و جان سے اسے چاہنے لگا ہے اور اس کی چاہت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کامنی کو یہ جوان پسند آیا تھا اور بعد میں اس نے عباس کو بتایا کہ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ جس دنیا میں رہتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہرحال آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ عباس کامنی سے ملنے کے لیے روزانہ اس کے ہاں پہنچ جاتا اور موقع پا کر دل کی بات کر لیتا۔ دوسری طرف کامنی نے یہ دلیری دکھائی کہ کسی نہ کسی بہانے نکل آتی اور عباس سے ملتی۔ جسم بیچنے والیوں اور ناچنے گانے والیوں کے ہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، انہیں صرف پیسے سے غرض ہوتی ہے۔ ایک دن جب عباس دراب کے ساتھ کامنی کا گانا سننے گیا تو وہاں چند اور نوجوان بھی آ گئے۔ وہ شکلوں سے ہی لفنگے نظر آتے تھے اور ان کا انداز لوفروں جیسا تھا۔ وہ کامنی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے نظروں سے ہی کھا جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فحش قسم کے اشارے کر رہے تھے۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر عباس کا خون کھولنے لگا۔ ممکن تھا کہ وہ ان سے الجھ جاتا۔ دراب نے بڑی مشکل سے اسے روکا، پھر آئے دن یہی کچھ ہونے لگا۔ یہ تین نوجوان تھے جن میں سے ایک ان کا لیڈر لگتا تھا۔ اسے وہ جیکب کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ جیکب کے چہرے پر بائیں گال پر زخم کا نشان تھا جو کسی لڑائی بھڑائی کی یادگار ہوگا۔ وہ شکل سے ہی خطرناک لگتا تھا۔ کامنی کو تنگ کرنے میں وہ پیش پیش ہوتا۔
ایک دن جیکب نے حد ہی کر دی۔ گانے سے فارغ ہونے کے بعد جب کامنی اٹھ کر جانے لگی تو جیکب نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ کامنی نے بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ عباس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ تل ملا کر اٹھا اور جیکب کا گریبان پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ جیکب نے کامنی کا بازو چھوڑ دیا اور عباس سے لپٹ گیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ قریب بیٹھے سازندوں نے اور دراب نے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ جیکب کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ کامنی کی ماں شیلا بائی بھی درمیان میں آ گئی، معاملہ ٹھنڈا کرنے لگی۔